بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک حیران کن موضوع چنا گیا ہے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ وہ موضوع یہ ہے: ایک چرسی کا ایسا نصیب، سچ اے فارچون آف چرسی۔ جس کسی نے سنا وہ حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب، مگر کیسے؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ اسٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا۔ غربت اس کے چہرے پر گویا چسپاں تھی۔ ایک مل میں کام کرتا تھا اور تنخواہ کی چرس پی جاتا تھا۔ تھوڑا بہت گھر دے دیتا۔ تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا، تو کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا تھا۔ اب تو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے تھے۔ اس کے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی صابر تھی، جو بھی دے دیتا اسی میں گزارا کر لیتی۔ وہ اسٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہ اس بار بھی انکار کر دے گا۔ یہ مل مالکان کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پر بھیجنے کی تقریب تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام آ رہا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پر جانے کی بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچ کی رقم لے لی تھی اور اس سال پھر اسی کا نام نکل آیا تھا۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کہاں؟ یہ ایک حاجی تھا جو اپنے کولیگز کو کہہ رہا تھا، حاجی صاحب 6 سال قبل عمرہ کر کے آئے تھے اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھتے تھے۔ حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر واپس آنے کا کسی کا دل ہی نہیں کرتا، اور یہ بدقسمت جانے کی بجائے رقم لے لیتا ہے اور چرس پی کر اڑا دیتا ہے۔ یہ ایک شیخ صاحب تھے، یہ بھی عمرہ کر چکے تھے اور شاید جتانا چاہ رہے تھے کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالک نے اسے مبارکباد دی اور کہا، بھائی فقیر محمد، تیاری کر لو۔ فقیر محمد بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا، مجھے رقم دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی۔ کسی کے چہرے پر حیرانگی نہیں تھی۔ مل مالک ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہر صورت تمہیں حج پر جانا ہوگا فقیر محمد۔ جناب میں کیا کروں گا حج پہ جا کے، آپ مجھے رقم دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پہ جانا ہوگا۔ مل مالک بھی گویا اسے حج پر بھیجنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر، جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں گناہ گار آدمی ہوں، چرسی اور نشئی ہوں، میرا کیا کام وہاں؟ اور ویسے بھی صاحب جی، مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر تمہیں دوں گا۔ جب مل مالک نے یہ آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ خوشی سے کہنے لگا، صاحب میں راضی ہوں۔ مل مالک بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا نام بار بار نکل رہا ہے اور تم جا نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ 1 سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے، ان سے مل کر فقیر محمد حج پر روانہ ہو گیا۔ حج کیا اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2-3 دن بعد فقیر محمد کی وطن واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن قبل ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دے گی
اور اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان جنت المولا مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کا ایسا نصیب، مگر کیسے؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ کچھ دن بعد مل مالک فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا، بہن جی ایسا کون سا عمل تھا اس کا کہ 3 سال مسلسل اس کا نام نکلا اور دفن بھی وہی مقدس دھرتی میں ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا صاحب جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی عمل کے سبب یہ رتبہ ملا۔ ہمارے محلہ میں ایک جوان عورت بیوہ ہوئی، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھر میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہے۔ ہر جگہ اسے لوگوں کی ہوس کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی مگر عزت کا سودا نہ کیا۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچہ اٹھانے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ سے 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا اور وہ نشہ بھی کرتا تھا، تو وہ ادھار لے کر جیسے تیسے بھی کر کے کسی سے لوٹ کھسوٹ کر کے اس کا خرچہ ضرور دیتا تھا۔ 2 بار حج پر نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔ اس نے 2 بار حج کی رقم لے کر بھی اس بیوہ عورت کو ہی دی تھی اور کچھ مجھے۔ وہ اس بار بھی نہ جاتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ ایڈوانس نہ دیتے۔ اس نے آپ سے تنخواہ وصول کر کے کچھ سامان لیا اور کچھ اس بیوہ عورت کو لے کر دیا، تب وہ حج پر گیا۔ مل مالک کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ چوم لیتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر گیا۔ اس نے بتایا کہ لوگوں کی نظر میں وہ چرسی شرابی تھا، پر میرے اور میرے بچیوں کے لیے فرشتہ تھا۔ بیوہ عورت کہنے لگی، وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو بس، اور میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے اس بھائی کو ایمان پہ موت دینا۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ کسی کی ظاہری حالت سے اس کے اعمال کو مت جانچا کریں، فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے۔ اے انسان ذرا غور کر تو خود کیسا ہے۔ مت کر خاک کے پتلے پہ غرور، خود کو خود ہی میں جھانک کر دیکھ، تجھ میں رکھا کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام۔ ہوپ ٹاس چینل سبسکرائب پلیز۔ میرے اس ہوپ ٹاس چینل کو دیکھنے والے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ مہربانی، شکریہ، اور اسی طرح اپنی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔